بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات مدینہ منورہ میں قیام کرتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ 8 دن کا اکثر قیام ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اس مسجد میں 40 نمازیں ادا کیں وہ جہنم کی آگ اور نفاق سے بری کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا لوگ اسی لیے پھر 8 دن وہاں پہ رہتے ہیں کہ 8 5 40 ہو جاتے ہیں، تو 40 نمازیں پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس لیے گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری تو چند نمازیں نکل گئیں، ہم نے مسجد میں ادا نہ کر سکے، ہوٹل روم میں ادا کر لیں، یا خدا نخواستہ قضا ہی ہو گئیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ 40 نمازوں کی ادائیگی سنت کریمہ ہے، ایک فضیلت ہے، اس کا ایک انعام ہے، لیکن اگر آپ ادا نہ کر سکے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی نے جان بوجھ کر نمازیں ادا نہیں کی تب بھی اس پہ دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، لہٰذا یہ سعادت حاصل ضرور کریں، لیکن اگر آپ نہ کر سکے تو اس پر کوئی دم یا کوئی بھی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوتا، ذہنی اذیت پہ مبتلا ہونے کی حاجت نہیں۔ یہ انہوں نے پوچھا کہ نماز میں بعض اوقات ہم رکعت بھول جاتے ہیں تو کیا دوبارہ پڑھیں؟ دیکھیں، اگر تو پہلی مرتبہ یہ زندگی میں ہوا ہے تو پھر دوبارہ نماز پڑھ لیں، اور اگر بار بار ہوتا ہے تو پھر آپ سب سے پہلے تو دل میں غور کریں کہ دل کسی ایک طرف جمتا ہے کہ نہیں، مثلا 2 ہی ہیں یا 3، تو دل جس طرف گواہی دے بس اس کو اختیار کر لیں، اور اس میں سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ لیکن اگر تیسری صورت یہ ہے کہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے اور دل کسی ایک طرف نہیں جم رہا تو کم والی کو اختیار کر لیں، مثلا 2 اور 3 میں ڈاؤٹ ہے تو 2 بنا لیں، اس کو آگے پڑھتے جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ کہ یہ جو لوڈو وغیرہ ہوتا ہے، خصوصاً پیچھے جو سنیک والا گیم ہے، سانپ والا، یہ کھیلنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور بھی حصہ اس کو بعد میں لیتا ہوں۔ دیکھیں، جتنے انڈور گیمز ہیں، شطرنج وغیرہ نہ کھیلی جائے کہ یہ حدیث میں براہ راست منع ہے، باقی لوڈو وغیرہ اگر ایسے انڈور گیمز شرائط کا لحاظ رکھ کر کھیلے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا پہلی بات تو یہ کہ عادتاً نہ کھیلے جائیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کھیلتے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو، کبھی کبھار چلیں فرحت قلب کے لیے، یا کوئی ڈپریسڈ ہوتا ہے آدمی، تھوڑا سا بوجھ ہٹانے کے لیے، یا بعض افراد مرد حضرات ہوتے ہیں زیادہ باہر رہتے ہیں تو چلو فیملی کو اس طریقے سے بھی ٹائم دے لیتے ہیں، باتیں بھی ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، گنجائش نکلے گی۔ دوسرا یہ کہ شرط وغیرہ اس میں نہ لگائی جائے کہ اگر تم ہارو گے تو یہ کھلاؤ گے، اگر میں ہارا تو یہ کھلاؤں گا، اس طرح کی شرط لگائی تو یہ حرام ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ ہو، اس میں نماز یا مردوں کی جماعت اگر ہو رہی ہے تو جماعت وغیرہ ترک نہ ہو، اسی طریقے سے کوئی کینہ اور بغض پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اگر کبھی ہو چکا ہو تو پھر تو بالکل نہ کھیلیں، کیونکہ جو ہارتا ہے بعض وقت پورے گھر والے مذاق اڑا لیتے ہیں، اور خصوصاً اگر وہ گھر کا سرپرست ہوتا ہے یعنی سے شوہر ہوتا ہے تو وہ دل میں کینہ بٹھا لیتا ہے کہ میری بیوی نے سب کے سامنے میرا مذاق اڑایا تھا، لوزر لوزر۔ ہم بھی چھوڑتے نہیں ہیں جب تک آدمی کو ذلیل نہ کر دیں بالکل، اور وہ مطلب گلٹ فیل نہ کرے اور زمین میں نہ گڑ جائے، ہم بھی اس کو مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور یہ چیز پھر آئندہ زندگی کے اندر ازدواجی زندگی پر، اخلاقیات پر، کردار پر بہت ہی منفی قسم کا اثر چھوڑتی ہے۔ اگر اس طرح کے کمزور باطن کے ہیں تو نہ کھیلیں، تو پھر اس کی گنجائش نکلے گی۔ بعض ایسے صیغے درود ہوتے ہیں جن میں درود تو ہے، سلام نہیں ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو صلی اللہ یہ درود ہے، وسلم یہ سلام ہے۔ اگر صلی اللہ علیہ بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیں درود ہے، سلام نہیں ہے۔ یا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، اتنا کہا جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ درود بھی ہوتا ہے، سلام بھی ہوتا ہے، لیکن آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں ہوتا، تو ان کو معمول بنانا کیسا ہے؟ دیکھیں، بہتر ہے کہ ایسے درود کو معمول بنایا جائے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار کا تذکرہ بھی ہو، صحابہ کرام کا بھی ہو، یہ سب سے افضل اور اولیٰ ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ، یعنی صلی اللہ علیہ النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ آلہ جب کہتے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آل کا لفظ اگر صحابہ کے ذکر کے بغیر ہو تو اس میں صحابہ بھی داخل ہوتے ہیں۔ آل مانے قوم، آل فرعون آپ نے پڑھا ہے قرآن پاک میں، اس کا مطلب پوری قوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آل ہم کہیں گے اور صحابہ کا ذکر نہ ہو تو یہ دونوں اس میں شامل کر لیے جاتے ہیں، یعنی علمی لحاظ سے دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر یوں ہوں وہ آلہ و اصحابہ، اب یہاں آل کے مقابل چونکہ اصحاب کا تذکرہ ہو گیا، لہٰذا آل پاک سے مراد سرکار کی
ازواج مطہرات اور اولاد پاک، اور پھر صحابہ کرام کا الگ تذکرہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا ہی درود پاک افضل اور اولیٰ ہے جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، آل پر، اصحاب پر، بہت ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ بہرحال دوسرے کوئی آسانی کے لیے اگر آپ معمول ایسا بنا لیتے ہیں جس میں آل پاک پر درود نہیں پڑھا گیا، گناہ نہیں ہے، لیکن کامل، افضل اور زیادہ باعث برکت وہ ہے جس کی تفصیل ہم نے عرض کی ہے۔